بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، فرمایا گیا تھا کہ زمانہ آخر میں نت نئی جھوٹی حدیثیں بے باکی سے بیان کرنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے، لہٰذا کسی بھی حدیث پر حوالہ کتب اور حدیث نمبر کے بغیر اعتبار نہ کریں۔ ارشاد نبوی ہے، میری امت کے آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تم سے ایسی حدیث بیان کریں گے جن کو تم نے اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے سنا ہوگا، لہٰذا ان لوگوں سے جس قدر دور ہو سکے ہو جاؤ۔ سعید بن کتان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کا کذب فی الحدیث سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں دیکھا۔ ابن ابی عتاب نے کہا کہ میری ملاقات سعید بن کتان کے بیٹے سے ہوئی، میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ کہتے ہیں کہ ہم نے نیک لوگوں کا جھوٹ حدیث میں کذب سے بڑھ کر کسی بات میں نہیں دیکھا۔ امام مسلم نے اس کی تعویل یوں ذکر کی ہے کہ جھوٹی حدیث ان کی زبان سے نکل جاتی، وہ قصداً جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ صحیح مسلم احادیث نمبر 17 اور 41۔ اگر جنات سے محفوظ رہنا ہے تو ہڈی اور مینگنی سے استنجا نہ کیا کرو، کیونکہ یہ جنات کی خوراک ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک صبح رسول کریم غار حرا سے تشریف لا رہے تھے تو ہم نے بتایا کہ ہم ساری رات آپ کے غائب ہونے کی وجہ سے پریشان رہے اور آپ کو تلاش کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنات کی طرف سے بلانے والا آیا تو میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے انہیں قرآن مجید کی تلاوت سنائی، پھر انہوں نے ہمیں جنات کے نشانات اور آگ کے نشانات دکھائے۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کھانے پینے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہر وہ ہڈی جسے اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا گیا ہو تمہارے ہاتھ میں آتے ہی اس پر گوشت آ جائے گا، اور مینگنیاں تمہارے جانوروں کے لیے خوراک ہے۔ پھر فرمایا، ہڈی اور مینگنی کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کی خوراک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1002۔ ہڈی اور مینگنی سے استنجا کرنا جنات کو ناراض کرنا ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والے اور احسان جتلانے والے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے اور نہ انہیں گناہوں سے پاک صاف کریں گے، یعنی انہیں معاف نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ذر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ سخت نقصان اور سخت گھاٹے میں ہوں گے، آخر یہ لوگ کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غرور سے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، کوئی چیز دے کر احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا غرور و تکبر کی علامت تھا۔ صحیح مسلم شریف انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 293۔